جھوٹ سنے. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہے. مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے. میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے، اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں لوگ مزار میں. آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی. جھوٹ سنے. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہے. مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے. میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے، اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں لوگ مزار میں. آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی. ذاکر نائک صاحب نے جھوٹ گڑا ہے ہم پر. یہ بس یہ منافق کی صفتیں دیکھتے جائیں. ذاکر صاحب کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے باپ دادا کہاں جاتے تھے؟ مندر. اب جا رہے ہیں مزار. تو مزار آپ اس لیے جاتے ہیں کہ باپ دادا مندر جاتے تھے، یا اس لیے جاتے ہیں کہ رسول اللہ قبروں پہ گئے ہیں؟ صحابہ گئے ہیں اس لیے. رسول اللہ کیا غزوہ شہدائے احد کی مزار پہ تشریف نہیں لے جاتے تھے؟ اور رسول اللہ کے اصحاب بدر کے مزاروں پہ نہیں جاتے تھے؟ جنت البقیع میں آپ نہیں جاتے تھے؟ بخاری مسلم کی متعدد حدیثیں مل جائیں گی. ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارے نبی کی سنت ہے یہ. مگر یہ جھوٹا کیا بول رہا ہے؟ نہیں، مزار پہ اس لیے جاتے، پہلے مندر جاتے تھے. اچھا دیکھیں، مندر سے ولی کو کمپیئر کر رہا ہے. بتائیے، مندر کا رکھا ہوا بت اور مزار میں رکھے ہوئے مدفون ولی اور بت میں کچھ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جو کسی اللہ کے ولی کو بت بولے، اس کا کیا ہونا چاہیے حشر؟ اس کا خود کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ اب آئیے یہ دوسرے جذباتی صاحب کو سنیں. یہ فل جذبات میں رہتے ہیں ہمیشہ. سنیے. 1400 برس میں آج اس شیطان نے کیا کچھ نہیں گل کھلایا ہوگا. تمہاری ایمانوں کے اندر ملاوٹ نہیں کیا ہوگا، تمہیں گمراہ نہیں. اور یہ بھی 14 برس بر صغیر ہند و پاک کو اپنی نظروں میں رکھو، بنگلہ دیش اپنی نظروں میں رکھو، جہاں بھی مغلیہ سلطنت، آپ کے اوپر رافضی شیعوں کا کنٹرول، آپ کے اوپر رافضی شیعہ مسلط تھے. اس کے بعد انہوں نے کتنا خلط ملط اس دین کو کیا، اور پھر ہندو کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی رہائش، کیا کچھ نہیں کیا ہوگا شیطان نے. اور کیا، جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بستی بستی، شہر شہر، ملک ملک، نگر نگر، ہر جگہ غیر اللہ کی پرستش ہو رہی ہے، غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. اللہ کے سوا غیروں کو مشکل کشا مانا جا رہا ہے، اللہ کے سوا غیروں کو پوجا جا رہا ہے، اور نام یہ رکھا جا رہا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اصلی ٹی ٹی ایس ہیں، ہم ٹناٹن سنی ہیں، ہم میں قطعاً کوئی ملاوٹ نہیں ہے، ہم پکے عاشق رسول ہیں، ہم پکے اولیاء کے دوست، اولیاء اور صالحین کے. معراج ربانی کہہ رہے ہیں کہ نام ٹناٹن سنی رکھا جا رہا ہے، اپنے آپ کو پکا سنی بولا جا رہا ہے، بستی بستی، جگہ جگہ مزاروں کی پوجا ہو رہی ہے. آپ مزاروں کو پوجتے ہیں کہ تعظیم کرتے ہیں؟ تعظیم اور پوجنے میں ان کو فرق نہیں معلوم. آئیے، یہ دونوں صاحب کے نزدیک شرک ہو رہا ہے، معراج ربانی کے نزدیک بھی شرک ہو رہا ہے، قبروں پہ جا کے شرک کر رہے ہیں. اور انہوں نے تو کھل کر ہی بول دیا، ڈاکٹر صاحب نے، ذاکر نائک صاحب نے، کہ باپ دادا پہلے مندر جاتے تھے، اب مزار پہ جا رہے ہیں. پہلے مندر کی پوجا ہوتی تھی، اب قبروں کی پوجا ہوتی. یہ صاحب تو سب سے آگے نکلے. انہوں نے کہا اب کیا کہا میں بعد میں دیکھوں گا، اور آپ کی ذہانت پہ چھوڑتا ہوں. میں پوچھوں گا کہ کون سا جملہ آپ نے پکڑا ہے. میں چاہ رہا ہوں اپنی قوم میں صلاحیت آئے کہ ان کی خباثت کو بھی پکڑنا شروع کر دیں. ہم یہ صلاحیت پیدا کیجئے کہ کہاں شیطان اپنا حربہ استعمال کر رہا ہے. آئیے اس کو سنیں.
اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر، جس نے ایک بار پھر اس دھرتی کو شرک سے پاک کیا اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو، اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو، آپ کو امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس پاک سرزمین کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ گردن چھکتی ہے تو اللہ کے سامنے آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی درگاہ نہیں ہے، اس دھرتی کو پاک کر دیا گیا۔ بتائیے کون سا جملہ پکڑا آپ نے؟ اللہ کی کبار، اور دوسرا بس ایک ہی پکڑا گیا؟ ہاں بولیے جی، یہ مزیدار بات نہیں ہے۔ نہیں، ادھر سے آواز آئی تھی کائنات کی سیر کر لو، میرے لیے سب سے اہم یہ ہے۔ کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کہاں کہہ رہا ہے یہ؟ مسجد میں۔ میں نے کہا منافق کی پہلی کوالٹی کیا ہے؟ جھوٹ بولے گا، جھوٹ سنو اس کا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کائنات کی سیر کر لو، امام عبدالعزیز آل سعود کی اس پاک زمین یعنی سعودیہ عربیہ کے علاوہ کوئی زمین ہے جہاں شرک نہیں کیا جاتا ہو۔ کائنات میں ساتوں آسمان بھی آتے ہیں، یعنی ساتوں آسمان کے فرشتے بھی مشرک ہیں۔ صرف توحید کہاں ہے؟ صرف واحد ایک سعودیہ میں، اس پہ قسم کھا رہا، جھوٹ۔ اب میں تو کہہ رہا ہوں جھوٹا ہے تو جھوٹی قسم کھائیں گا، تو ان کے نزدیک فرشتے بھی مسلمان نہیں۔ اور پھر جملہ دیکھیے آگے، آپ کہوں گے کہ نہیں زبان سے نکل گیا ہوں، نکلا نہیں ہے، قصدن بولا گیا ہے، 2 بار بولا ہے۔ کائنات کی سیر کر لو، امام عبدالعزیز آل سعود کی اس پاک زمین کے علاوہ کوئی سرزمین نہیں ملے گی جہاں غیروں کو پوجا نہ جا رہا ہے اور شرک نہ کیا جا رہا ہے، یعنی فرشتے بھی وہاں کوئی مورتی ارتی رکھ کے پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ لا حول ولا۔ اب تیسرے صاحب جرجی صاحب ہیں۔ اب اس کی بڑی غور سے سنو، یہ کمپیئر کر رہا ہے، تقابل۔ آئیے ان کا تقابل سنیں آپ۔ فرق اتنا ہے، دلیل کیا ہے؟ تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو، وہ پڑی مورتی، ایک پڑی مورتی کی ایک کھڑی مورتی کی۔ یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے، یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے۔ میں یہاں روک رہا ہوں، یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے اور یہ نظام الدین کا مزار ہے، دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے ولی کو جو شنکر بھگوان کی مورتی کی طرح بولے ہو، کتنا بڑا نالائق شخص ہوں گا۔ آگے سنیں اب۔ یہ احمد رضا خان کا مزار ہے، یہ کھڑی مورتی ہے، یہ پڑی ہے۔ جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ بھی ہو رہا ہے، ورنہ مجھے بتا دو، ہندو چنری چڑھائے مورتی پہ تو کافر، تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان، وہ ہار ڈالے تو کافر، تم پھول برساؤ تو پکے مسلمان۔ یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرساد، پرساد کھانا حرام۔ یہاں پر کوئی چیز چڑھائی جائے اس کو کہو تبرک ہے، اور یہ کھانا بڑا مبارک۔ ہندو مورتی دھو کر اس کا پانی پی اور کہے کہ یہ گنگا جل سے زیادہ پاک پوتر ہے، اس سے بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں۔ مسلمان عرس کے موقع پر قبر دھو کر پانی اس کے بوتلوں میں بھرے اور کہے کہ اس کے آگے تو زمزم بھی فیل ہے، تو یہ پکا مسلمان۔ جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے۔ اور آج میں فتویٰ دینے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آج جذبات میں ہوں، میں یہ فتویٰ دے کے چلا جاتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم، اگر بھارت کے اور پاکستان کے، ہندوستان اور پاکستان کے، ہندوستان کا یہ 20 کروڑ مسلمان اور پاکستان کا وہ 15 کروڑ 10 کروڑ مسلمان، اگر یہ چادر چڑھانے کے بعد، چنری چڑھانے کے بعد، تبرک کھانے کے بعد اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا تو کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بھارت کا 60 کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر بھارت کا ہندو جنتی نہیں ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ پھر تم اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرو۔ تم وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اگر وہ ان کاموں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے تو تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے اندر یہ کام کیوں پائے جا رہے ہیں؟ تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو۔ ارے اس نے تو پھر بھی مورتی لگا رکھی ہے، تم نے تو پتہ نہیں کس کو گاڑ دیا اور نام ہی اس کے بدل دیے۔ اب ذرا تبصرہ سنیں۔
कंपेयर वली को किससे किया? मूर्ति से। सबसे पहली ये जहालत देखिए आप, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब दूसरा, इन्होंने इल्जाम लगाया, ममासलत बताई कि हिंदू देवी पर पानी चढ़ाता है तो वो प्रसाद, आप कब्र का पानी धो के पिए तो तबर्रुक। इनसे पूछो गुस्ले काबा क्या है? वो खुद इनका बादशाह करता है वो, ये गुस्ले काबा क्या है? एक चीज। चलिए आगे बढ़े। दूसरा, अगर इसी कंपेरिज्म के तकाबुल से ही आप मुशरिक बोल रहे हैं तो फिर मैं भी कुछ जुमले बोलता हूं, अगर इसमें हिम्मत है तो जवाब दे दे इसी के लहजे में। लबो लहजा यही मैं इख्तियार कर रहा हूं कि भाई आप कहते हैं कि आप पक्के तौहीद के ठेकेदार, जमजम का पानी आप मुकद्दस समझे तो मुसलमान, वो गंगा का समझे तो वो काफिर। तो अब आप जमजम का पानी मुकद्दस समझना बंद कर दीजिए। आप हज को जाते हैं, वो तीरथ पे जाता है, तो अब हज को जाना छोड़ दीजिए। वो बुत के सामने सर झुकाता है, तुम काबे के सामने सर झुकाते हो, काबा भी तो पत्थर है। अब आप कहोगे नहीं, सजदा पत्थर को नहीं होता, अल्लाह को होता है, वो एक निशानी है, एक सिमत है, सिमत का तायुन है। तो हिंदू भी तो यही कहता है कि ये भगवान नहीं है, ये भगवान के जाने तक का रास्ता है, यह कल्पना है एक हमारी। आप रोजा रखते हैं, वो उपास रखता है, तो आप रोजा रखना बंद कर दीजिए। किसी भी चीज को शिर्क बोलने के लिए वो करता है हम करता है, ये तकाबुल दलील नहीं बनती। शिर्क के लिए दलील नस्से कतई से चाहिए। अगर इसमें हिम्मत हो और ये वाकई अल्लामा और मौलाना अपने आप को समझता हो या इसकी जमात समझती हो तो कुरान की सरी आयत लाए जिसमें हो कि अल्लाह ने फरमाया हो कि अगर तुमने कब्र के गुस्ल का पानी पिया तो हराम है, शिर्क हो गया। यह आयत चाहिए। शिर्क का हुक्म लगाने के लिए दलील चाहिए। और दूसरा उसने फिर क्या कहा आखिरी में कि अगर ये सब करने के बाद मुसलमान अगर जन्नत में चले जाए तो 60 करोड़ हिंदू भी जन्नत में चले जाएंगे। आइए इसको अब इसके घर की खबर दिखाते हैं थोड़ी सी कि इसके घर में खुद कितना बड़ा शिर्क फैल रहा है। मिनहाजुस सुन्ना एक किताब है अल्लामा इब्न तैमिया की। इब्न तैमिया है इनकी असल, इब्न तैमिया इनकी असल है, यहां से ये फिरका शुरू होता है। 661 हिजरी में इब्न तैमिया की पैदाइश, 728 में मर गया। इसने सबसे पहले अकीदा एक बेहुदा तराशा कि अल्लाह जिस्म रखता है, अर्श पे बैठा हुआ है। उलमा ने उस वक्त इसकी तरदीद की, इसके खिलाफ रद्द लिखा, इससे मुनाजरे किए और मुनाजरा करने के बाद इसको शिकस्त दी, जेल में डाल दिया गया। ये बड़ी खुशी की बात है। आज की जो मसनद है इसके ताल्लुक से एक बात बता दूं, आज यहाँ उलमाए अहनाफ भी बैठे हुए हैं और उलमाए शवाफे भी बैठे हुए हैं। मतलब दोनों का संगम बता रहे कि हम अकायद में एक है। माशाल्लाह शवाफे उलमा भी यहाँ बड़ी कसीर तादाद में है। अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे और इनके फ्यूज़ व बरक़ात से हम अहनाफ को भी नवाजता रहे। तो ये सब शरीयत की नहरें हैं। आला हज़रत ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है इस ताल्लुक से। आला फरमाते हैं इस्लाम जो है बाप है, सुन्नियत माँ है और उसके 4 बेटे हैं, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली। और आला ने वो शेर भी कहा है, क्या वो बड़ा प्यारा शेर है कि शाफई मालिको हनीफ, हम्बली और मालिको हनीफ, 4 बाग़े इमामत पे लाखों सलाम। तो बहरहाल बड़ी खुशकिस्मती की बात है। मैं इन तमाम उलमाए शवाफे का ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने ज़ात मुक़द्दस से इस मसनद को ज़ीनत बख्शी। अल्लाह ताला उनके इल्म और उनके तमाम मामलात में तरक्कियाँ अता फरमाए। आइए मैं अर्ज़ कर रहा था 661 हिजरी में इब्न तैमिया पैदा हुआ। उसका अकीदा क्या था पता है? अल्लाह जिस्म रखता है और अर्श पर बैठा हुआ है, अर्श तख्त है उस पर बैठा हुआ है। उलमा ने इससे मुनाजरे किए। मुनाजरे में जब ये उलमा को मुतमईन नहीं कर सका, जेल में डाल दिया गया। तौबा की उसने, कहा मैं अपने अकीदे से तौबा करता हूँ। दोबारा भी जेल से निकाला गया। कुछ दिन अच्छा रहा, फिर बिगड़ गया। उसके बाद फिर दोबारा जेल में डाला गया, फिर तौबा की, निकाला गया, फिर बिगड़ गया। तीसरी बार ऐसा जेल में गया कि फिर लाश ही निकली जेल से। दमिश्क की जेल में इसकी मौत हुई। और अभी ये कह रहे थे, देखो बड़ी इत्तेफाक की बात, अभी मुझे याद आया, अस्तगफिरुल्लाह, अगर पहले याद आ जाती ना ये चीज, लेकिन मैं हवाला दिखाने की जिम्मेदारी अल बिदाया वन निहाया उठाओ। इसने कहा कब्र पर जो पानी चढ़ाया जाता है गुस्ल का,
وہ تبرک البدایہ و نہایہ میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا جب انتقال ہوا، اس کی لاش نکلی، اس کے غسل کے پانی کو لوگوں نے تبرک کے طور پر بانٹ کر پیا۔ ہمت ہو تو ابن کثیر پہ فتویٰ لگاؤ، اور ان لوگوں پہ لگاؤ جو ابن تیمیہ کے غسل کا بچا ہوا پانی پی رہے تھے۔ تبرک سمجھ